دوستو محرم کے مہینہ میں ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ محرم میں روزہ کتنا رکھنا ہے، کب رکھنا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 حاجی اور 10,000 شہدائے کرام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نیز ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کے لیے مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا اور مزید 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہودی اور نصارہ یہ لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب اب 2 روزہ رکھا کرو، محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک روزے کا اضافہ کرو، 9 محرم، 10 محرم یا پھر 10 محرم اور 11 محرم۔ یہود کی مخالفت کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 2 روزہ رکھیں، 9 محرم کو اور 10 محرم کو، یا نہیں تو پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آج کل جو یہود و نصارہ ہیں وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس واسطے اگر کوئی شخص صرف ایک روزہ 10 محرم کا رکھ لے تو پھر یہود و نصارہ کی مشابہت اس کے اندر انشاءاللہ نہیں پائی جائے گی۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔